بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، قومی اسمبلی سے قرارداد منظور ہوگی، نون لیگ کی حکمت عملی میں ایک بڑی واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اب؟ دیکھیں، حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے، کچھ کا ہم نے تذکرہ کیا، لیکن اگر آپ اسٹیبلشڈ پیٹرن دیکھیں جو خاص طور پہ لاسٹ 2 دن گزرے 48 گھنٹوں میں حکومت جس راستے پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے جو لندن سے بیٹھ کے نئی خواہش کا اظہار کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کی تیاری ہو رہی ہو۔ سب لوگوں کو معلوم ہے، یعنی کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ صحیح۔ اگر کسی سیاسی جماعت نے الیکشنز میں جانا ہو، الیکشنز کی تیاری کرنی ہو، تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے منشور پہ کام کرتی ہے کہ ہم نے لوگوں کو میسج کیا دینا ہے کہ کس بنیاد پہ ہم کیا کریں گے، آپ ہمیں ووٹ دیں۔ دوسرا کام وہ یہ کرتی ہے کہ وہ پارلیمانی بورڈ تشکیل دیتی ہے، اپنے ایپلیکنٹ سے، اپنے ایسپیرنٹ سے جو ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتی ہے، ان سے ایپلیکیشنز مانگتی ہے، ان سے فیس اکٹھی کرتی ہے، پارلیمانی بورڈ بیٹھتا ہے، ان کے انٹرویوز کرتا ہے، ان کو ٹکٹ جاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی کیمپین کے پولیٹیکل کیمپین کے چہرے ہوتے ہیں، وہ پبلک کو ریچ آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ کارنر میٹنگز شروع ہوتی ہیں حلقے کی سطح پر، اور بڑے عوامی جلسے کیے جاتے ہیں ڈویژن کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، تحصیل کی سطح کے اوپر بھی امپورٹنٹ حلقوں میں جا کر وہاں پر جو فیس ہے کیمپین کا فی الوقت ہے مریم نواز صاحبہ۔ 28 جنوری کو وہ پاکستان آتی ہیں، وہ ورکرز کنونشن کرتی ہیں، وہ تنظیمی کنونشن کرتی ہیں، پھر وہ ایک جلسہ بھی کر دیتی ہیں اور لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتی ہیں، اچھا یا برا، سائز کم یا زیادہ اس سے ہٹ کے، لیکن فوکس یہی ہوتا ہے، طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ الیکشن لڑنے آپ لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کے سامنے آپ اپنا مقدمہ رکھیں گے، لوگوں کے سامنے آپ اپنا نظریہ رکھیں گے، آپ ان کے سامنے اپنا منشور رکھیں گے، اپنا موازنہ کریں گے دوسری جماعت کے ساتھ جس کو آپ اپنا بڑا حریف سمجھتے ہیں، اور لوگوں سے کہیں گے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں کیونکہ ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں۔ اب یہ پیٹرن اچانک گزشتہ 48 گھنٹوں میں چینج ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ سینس کر سکتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ پارلیمنٹ کی قرارداد پر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دیکھ لینا یہ اچانک کیا ہوا کہ یہ جو کالا کوٹ ہے، میاں تیرا ووٹ ہے، ساری سیاسی جماعتیں یہ کرتی ہیں، تحریک انصاف بھی کہتی ہے یہ جو کالا کوٹ ہے، خان تیرا ووٹ ہے۔ خان صاحب لائرز کنونشن کر رہے تھے، لائر سے میٹنگ کر رہے تھے لاسٹ ایئر، اس سال انہوں نے ایک بھی نہیں کی۔ اور یہ مریم نواز صاحبہ راولپنڈی میں کرتی ہیں وکلا کنونشن سے خطاب 2 دن پہلے، اور ابھی چند گھنٹے پہلے یعنی کہ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف، اور اس میں جو وہ گفتگو کرتے ہیں، اس گفتگو میں کچھ ہنٹس آپ کو ملتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے۔ وہ خود منہ سے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو منصوبہ میں کرنے آیا ہوں، یہ سی ڈی اے کے کاغذوں میں، ترقیاتی اسکیموں کے کاغذوں میں دبا پڑا تھا، تو اچانک آپ کو یہ منصوبہ ریوائیو کرنے کی ضرورت سے مٹی جھاڑ کے لایا ہوں، مٹی جھاڑ کے لایا ہوں۔ اور وہ حکومت جس کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، جو یہ کہتی ہے کہ یہ تو میرے جملے تھے سر، یہ جو کہتی ہے کہ ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وہ پیسے کیوں اکٹھے کر رہی ہے؟ 2 کپ کی بجائے 1 کپ چائے پئیں، روٹی کے 4 ٹکڑے کریں، سب کچھ اس کے لیے نا، اس کے لیے کرامت مغل صاحب آپ کو نا پڑھنی پڑے گی، آپ کو تو ظاہر ہے کہ علم ہے، مراد یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا جو لائرز موومنٹ چلی، جی، جو ہم نے یا جب لائرز موومنٹ چلی، جب وکلاء نے باہر نکل کر تحریک چلائی، اور یہ کہتے ہیں کہ جب وکلاء تحریک شروع کرتے ہیں تو وہ تحریک خاص طور پہ اگر لاہور میں ہو تو پھر تو وہ پھیل جاتی ہے، صحیح، اور کہیں اور بھی ہو تو وکلاء جب 2007 کی تحریک تھی، پرویز مشرف فوجی ڈکٹیٹر جس نے بلا شرکت غیرے اس ملک پہ 9 ساڑھے 9 سال حکومت کی، صحیح، اس کی حکومت کو وہ لے بیٹھے تھے۔ اب یہ وہ فیکٹر ہے جو ایکٹیویٹ ہوتا ہے اگر امپریشن یہ آ جائے کہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہو گیا، جوڈیشری پہ حملہ ہو گیا۔ ادھر سے نواز شریف صاحب خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ 3 ججز کے خلاف ریفرنس لے کر آؤ، عمر عطا بندیال کے خلاف لے کر آؤ، جسٹس منیب اختر کے خلاف لے کر آؤ، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف لے کر آؤ۔ ساتھ میں وہ اپنے نشانے پر رکھتے ہیں جسٹس اعجاز الاحسن کو۔ ان 4 ججز کو نام لے کے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ریفرنسز کی بات ہوتی ہے، اور ادھر سے یہ لوگ ریچ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لائرز کمیونٹی کو۔ تو وہ کیا ایورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ہنٹ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ سامنے موجود ہے، کچھ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے جو وہاں پر گفتگو کی، اور اس گفتگو میں اشارے بھی آپ کو صاف مل جائیں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے آج ایک بڑی خوشی کا موقع ہے کہ یہاں پر آج لائرز کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔
ٹھیک ہے، جس کے لیے 1.8 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، 180 کروڑ روپے۔ اچھا، یہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارا معاملہ سمجھ آ رہی تھی ادھر جانا ہے، اور یہ ریفرنس کی دبے دبے لفظوں میں بات ہو رہی تھی، اس وقت اچانک کچھ بارز کے وفود کی وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقاتیں شروع ہو گئی تھیں۔ اس کے جو ٹکرز چلے تھے، اس کی جو ڈیٹیل سامنے آئی تھی، اتنے کروڑ کی گرانٹ، اتنے کروڑ کا فلانا منصوبہ آپ کے لیے مختص کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں فلاں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس آ گیا، اچانک جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کچھ معاملات، کچھ ڈویژنز کریٹ ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ بڑی ویل آرکیسٹریٹڈ اسٹریٹجی ہے، جس کو سکسیزفل ہوتی ہے یا نہیں ایک الگ بات ہے۔ یہاں پہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کاش اس رقم کا اعلان یہاں نہ کیا جاتا، کیونکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں حکم نہ آ جائے کہ یہ الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیں، یعنی کہ یہ یہاں پر اسلام آباد میں جو سپریم کورٹ کے ارد گرد بسنے والی لائرز کمیونٹی ہے، پنڈی اور اسلام آباد میں، جو یہاں پہنچ سکتی ہے، شرائع دستور پہ کوئی احتجاج کر سکتی ہے کسی انتہائی قدم کی صورت میں، جو کہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، جو کہ موجود ہے پارلیمنٹ کی اس قرارداد میں، نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ توہین کا اجازت نامہ ہے بھائی، پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا۔ تو جو راول پنڈی سے اور اسلام آباد سے قریب سے پہنچ سکتا ہے نا، ان کو تو وہ جا کے جناب ان کے اور عدلیہ کے درمیان انہیں کہہ رہے ہیں میں تو 180 ارب روپے دے رہا ہوں، لیکن یہ اعلان کیوں کر دیا، کہیں وہاں سے حکم نہ آ جائے۔ کہاں سے آ جائے حکم؟ سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کہ یہ پیسے آپ کے پاس یہاں لگانے کے لیے ہیں، تو آپ الیکشن کمیشن کو ایک بھائی آئینی ذمہ داری ہے، الیکشنز آئینی ذمہ داری ہے، ترقیاتی کام آئینی ذمہ داری تو نہیں ہے، وہ آپ نے اپنی فسکل سپیس دیکھتے ہوئے کرنے ہیں۔ لیکن جہاں کنسٹرکشن نہیں ہے وہاں پہ شہباز شریف صاحب نہیں۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں بہرکیف اگر ایسی صورت پیدا ہوئی تو آپ کالے کوٹ والے ہیں، آپ خود ہی اس کو اچھی طرح سے ڈیفینڈ کر لیں گے۔ میں نے بلو پہنا ہوا ہے، پچنگ، میں نے بلو پہنا، ہاں یہ نیوی بلو ہے، یہ بلیک نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی پچ کر رہے ہیں وکلا کو اگینسٹ عدلیہ۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ دیکھیں جناب، ہم تو آپ کے اوپر پیسے نچھاور کرنا چاہ رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے فنڈز جو ہیں وہ وکیلوں کو نہ دو، اٹھا کے جناب آپ الیکشن کمیشن کو دے دو۔ کیوں بھائی، وکلا کمیونٹی آپ ڈیفینڈ کر لیں گے، یہ بات انہوں نے کہا ہے، دس از واٹ ہی سیئنگ، دس از واٹ ہی از سیئنگ۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں انشاءاللہ، لیکن یہاں پر میں ایک بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں، اب آپ معاشرے کے اس ممتاز طبقے سے آپ کا تعلق ہے جنہوں نے قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی بحالی اور انصاف کے حصول کے لیے آپ نے پاکستان معرض وجود میں آنے کے بعد اب تک اور آئندہ بھی قربانیاں آپ نے دی ہیں، جد و جہد کی ہے، یا آپ نے جو اعلیٰ مقام حاصل کیا یہ کسی نے پلیٹ میں رکھ کر آپ کو نہیں دیا۔ اب یہ ایسوسیشن کریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کی تعریف جب آپ کر رہے ہیں، آپ ان کی اس کی بات کر رہے ہیں، اور آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم بھی شیئر کرتے ہیں آپ کی یہ آئیڈیالوجی، اور آپ کا جو سکسیس ہے اس میں ہمارا بھی کردار ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں جناب اعظم نذیر تارڑ کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، اور ان کو جناب ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، رانا ثناء اللہ کو، کہ انہوں نے سپورٹس اور لائرز کمپلیکس کے لیے پوری تندہی سے یہ کارنامہ انجام دیا، ورنہ یہ کولڈ سٹوریج میں پڑا تھا کاغذوں میں۔ اچانک ضرورت کیوں پیش؟ کولڈ سٹوریج سے نکالا گیا ہے ایک منصوبہ ایک ایسے وقت میں جس وقت آپ عدلیہ کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ لوگ احتجاج نہ شروع کر دیں تو آپ نے ان کو برائب کرنا شروع کر دیا ہے۔ جس دن فیصلہ آیا، نقوی صاحب آپ بھی کورٹ میں تھے، میں بھی تھا، تو باہر رانا ثناء اللہ صاحب 200-250 لائرز کو لے کے آئے ہوئے، وہ اور جنہوں نے اعظم نذیر تارڑ بھی تھے، اور ان کو پھر دھکے پڑے، پھر ان کو دھکے پڑے اندر داخل ہونے کے لیے اعظم نذیر تارڑ کو۔ تو پھر آگے کہتے ہیں کام شروع کر دیا، آگے کہتے ہیں وزیر اعظم لیکن کمشنر سی ڈی اے یہاں پر ہوں گے اور ڈپٹی کمشنر بھی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں سپورٹس کمپلیکس شامل ہے کہ نہیں، اگر سپورٹس کمپلیکس نہیں ہے تو اسے بھی شامل کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر وکلا اپنا مقدمہ صحیح طور پر نہیں لڑ سکتے۔ اور یہاں پر لائرز کمپلیکس میں سوئمنگ پول بھی ہونا چاہیے، ایک مردوں کے لیے علیحدہ ہونا چاہیے، خواتین کے لیے علیحدہ ہونا چاہیے، دونوں کے لیے سوئمنگ پول بنائیں، جم بنائیں، سوئمنگ پول بنائیں، سر آپ سب کچھ بنائیں، لوگوں کو پاگل نہ بنائیں، لوگوں کو پاگل نہ بنائیں۔ آپ الیکشنز اگر آپ کہہ دینا کھل کے بھائی ہم بھاگ رہے ہیں، اچھا آگے نہیں، وہ آگے پھر وہ الیکشن والے معاملے پہ بھی پلٹا مارتے ہیں، اچھا وہ پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر وہ آتے ہیں عدلیہ والے معاملے پہ، لائرز کو پورا گھیر ڈال کے نا، گھیر گھار کے ان کو اپنے ساتھ وہ کر کے تالیاں شالیاں بجوا کے وہ سب کچھ کر کے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، لائرز کی کمیونٹی کی ایک بڑا چنک، بڑی سپورٹ نون لیگ کے ساتھ بھی ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ
وہ جو اسلام آباد میں نظر آئی ہے، میری رپورٹ کے مطابق پنڈی میں وہ نظر نہیں آئی تھی، اسلام آباد میں بہتر تھی. ہاں اسلام آباد میں پیسے اناؤنس ہو رہے تھے، بجٹ کمپلیکس تو فلانا بجٹ زیادہ ہے نا سر، سی ڈی اے کے پاس بجٹ بہت ہے. تو وہ کہتے ہیں جناب اب جو عدلیہ ہے نا اس کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں حکم دیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم اکیلا کچھ نہیں، کابینہ ہے. وہ کیس ہے نا کہ پرائم منسٹر وہ اکیلا نہیں، وہ کابینہ کا اپنے اپروول لینا ہے. تو جنہوں نے یہ فیصلہ دیا وہ اسے اپنے اوپر کیوں نہیں لاگو کرتے آج تک؟ میں یہ بات بڑے ادب سے لیکن احترام سے کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر وہاں پر پیچ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایوری جج آف سپریم کورٹ از ایکول، اور ہر ایک کی ایک جتنی اتھارٹی ہونی چاہیے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایم این اے کی وہی اتھارٹی ہونی چاہیے جو ایک وزیر اعظم کی ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اور جو جونیئر موسٹ جج ہے، ایڈ ہاک والا ہے، وہ ہے، ان کی بھی اتنی اتھارٹی ہونی چاہیے. سب ملیں گے تو پھر فیصلہ ہوگا. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے 3 رکنی کمیٹی کی. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر وہ مولوی تمیز الدین کیس اور اس کا حوالہ دیا انہوں نے، وہ کاش ادھر جسٹس قیوم کا بھی حوالہ دے دیتے. نہیں وہ نہیں دیتے. اچھا وہ حوالہ دیا، نظریہ ضرورت کے حوالے سے بات کی. پھر اس کیس کی جو کرنٹ انتخابات کا کیس ہے انہوں نے اس کا پورا بیک گراؤنڈ رکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بطور لے مین اس لیے یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئی سیاسی پارٹی الیکشن سے نہیں بھاگ سکتی، کیونکہ اسی دن اس کی سیاست دفن ہو جائے گی جو الیکشن سے بھاگے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو قانون کی حکمرانی ہے، اچھا ان کو نہیں سمجھ آ رہی، یہ کنیکٹ نہیں کر پا رہے، آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ ان کا اس میں ہے کہ مان گئے ہیں کہ بھائی جان سیاست ختم ہے، جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. الیکشن سے کون نقوی صاحب بھاگ رہے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اچھا آگے نا پھر وہ مزید ایگزامپلز دینے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں روزے اور افطار کے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھی عدالت کو ڈائریکٹ میسج ہے کہ عدالت عظمیٰ سے کہ آج بھی یہ کہیں گے کہ وہ اپنے فیصلے کو ریویو کریں. ایک اور آبزرویشن، یہ بھی راؤنڈ ٹیبل تھی، وہ جی سٹنگ ریویو کریں، افطار تھی نا. فل کوڈ بنا دیں، ججز جنہوں نے ریکیوز کیا تھا وہ نہ بیٹھیں، جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کریں گے. یہاں پر یہ بھی کہہ دیتے نا کہ جنہوں نے ریکیوز کیا تھا وہ بھی نہ بیٹھیں، اور جنہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کسی مقدمے کی سماعت نہیں ہو سکتی وہ بھی نہ بیٹھیں. جو اس حوالے سے موقف لے چکے ہیں کہ یہ معاملہ نہیں اٹھایا جاتا، جو اپنا مائنڈ بتا چکے. دیکھیں نا جس طرح جسٹس عطر من اللہ یا جسٹس منصور علی شاہ، یہ جو لوگ ہیں یہ کہہ چکے لاہور ہائی کورٹ کی طرف جائیں، ہمیں نہیں یہ کرنا چاہیے، سوموٹو نہیں ہونا چاہیے، اس کی پروسیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. یہی ہے نا ان کا لبے لباب. تو وہ سارے ججز بھی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، وہ سب کچھ بتا چکے ہیں، پھر انہیں بھی فل کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے، آپ بٹھا لیں. اور اس کے بعد جنہوں نے ریٹرن دیا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جی جناب آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں 4 تو ایسے نکل گئے. جی وہ آگے کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو بڑا آدمی وہی ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے، میں ہوں یا کوئی اور ہو، ہمیں پاکستان کا مستقبل بچانا ہے، بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، ان چیلنجز کا سامنا اکیلا میں یا میری حکومت نہیں کر سکتی، یہ ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا. یعنی کہ انہوں نے ججز سے یہ ریکویسٹ کر دی جسٹس عمر عطا بندیال سے کہ آپ فل کوڈ بنا دیں. اب اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کہانی وہ یہ قرارداد ہے. یہ قرارداد میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پاکستان کی تاریخ میں بڑی چیزیں جو ہے نا آج کل جو ہو رہی ہیں وہ ٹیکسٹ بک ایگزامپلز بنیں گی فیوچر میں جا کے، کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی ایک قومی اسمبلی بھی تھی جس نے عدلیہ کی توہین کا اور آئین سے انحراف کا اجازت نامہ ایک قرارداد کی صورت میں اس وقت کی حکومت اور کابینہ پر بائنڈنگ کر دیا تھا. بالکل کہ آپ کریں، آپ یہی کریں. یعنی وہ بیسیکلی ڈھال یہ بنا رہے ہیں کمپلیٹ کیوس ڈیزاسٹر کی طرف. الیکشن کمیشن اور ان کو ڈائریکشن ملی سپریم کورٹ آف پاکستان سے الیکشن کروائیں، وہ ہونی ہے اس کو، وہ نہ کروانے کی صورت میں ہوگی کنٹیمپٹ. کسی منسٹر کے اور وزیر اعظم کے سائن نہیں ہے اس پر. اچھا بھی وہ گیم ڈال گئے اس میں وہ ہے، لیکن اس میں میرا تھوڑا سا اس میں موقف ڈفرینٹ ہے، کیونکہ یہ بائی پارٹیزن اینڈ اکراس پارٹی لائنز دستخط ہیں. کابینہ کیونکہ آلریڈی شامل ہے اس فیصلے میں،
وہ کل کر چکی فیصلہ نا، اسی کی انڈورسمنٹ یہ پارلیمنٹ سے لے رہے ہیں کہ ہم ایک بندہ نہیں توہین کریں پھر سارے مل کے کریں، تاکہ نہیں، جب وہ توہین لگانے لگے ہیں وہ کہیں گے ہم آپ کو کنٹیمپٹ میں بلاتے ہیں اور کرتے ہیں، حالانکہ اگر انہوں نے کرنا ہوا تو وہ پک کریں گے، فیصلہ تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ سب امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، وہ پک نہیں، وہ پک کریں ایک بندے کو کہ یار یو آر دیئر لیڈر، لیٹس جسٹ سے پرائم منسٹر. جی جب خط نہیں لکھ رہے تھے یوسف رضا گیلانی تو کیا پیپلز پارٹی کے سارے ایم این ایز کی انہیں سپورٹ نہیں تھی اس بات میں؟ بالکل. کیا انہوں نے اجلاس اور اس طرح کے بیانات نہیں دیے تھے کہ صدر کو استثناء حاصل ہے، صدر کو استثناء حاصل ہے، صدر کے حوالے سے یہ لیٹر نہیں لکھوں گا، وہ سارا معاملہ تو وہ توہین کیا سب کے اوپر لگی تھی؟ سب کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا یا صرف لیٹر نہ لکھنے والے کو؟ یہاں پہ بھی کوشچن آئے گا صرف فنڈز نہ دینے والے کو، میرے خیال ہے سوال آئے گا اس کا جو کہہ رہا ہے کہ سیکیورٹی نہیں دے سکتا، جو اس الیکشن کے پروسیس میں رکھنا ڈال رہا ہے. کوئکلی پڑھ دیتا ہوں میں یہ قرارداد. وہ کہتے ہیں کہ جناب مرخا 26 مارچ 2023 کو معزز ایوان نے ایک قرارداد منظور کی تھی، میں اس کو تھوڑا سا کوئک کر رہا ہوں جی، اور کہ 4 جج صاحبان کا جو اکثریتی فیصلہ تھا اس کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد اور اعلیٰ عدلیہ سے سیاسی و انتظامی امور میں بیجا مداخلت سے گریز کا مطالبہ کیا تھا. اکثر حلقوں نے بھی فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا لیکن اسے منظور نہیں کیا گیا، نہ ہی ایک کے سوا دیگر سیاسی جماعتوں کا موقف سنا گیا. پارلیمنٹ کی اس واضح قرارداد اور سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کے اکثریتی فیصلے کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے 3 رکنی مخصوص بینچ نے اقلیتی رائے مسلط کر دی جو سپریم کورٹ کی اپنی روایات، نظائر اور طریقہ کار کی بھی خلاف ورزی ہے. اکثریت پر اقلیت کو مسلط کر دیا گیا ہے. 3 رکنی اقلیتی بینچ کے فیصلے کو پارلیمان مسترد کرتی ہے. آئین و قانون کے مطابق اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نافذ العمل قرار دیتی ہے. نہیں یعنی یہ ممکن ہے، ہاں لیکن یہ ممکن نہیں ہے نا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام وہ ہے فیصلے جاری کرنا، آپ کا کام آئین قانون سازی، یہ سارا آپ کا یہ آپ کا اختیار. اور وہ دیکھیں وہ مختلف ہے، وہ آئین میں بالکل واضح ہے. آرٹیکل 89 پڑھیں، 189 پڑھیں، پھر 190 پڑھیں، سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوشن پڑھیں، اس کے ججمنٹ اور اس کے فیصلوں کی بنیاد پہ آپ ریفرنس نہیں لے جا سکتے. آپ حکومت اسی فیصلے پر، لیکن یہاں پر تیاری یہی ہے. اچھا ظاہر ہے کہ طویل ہے، لوگوں نے اس کا ظاہر ہے کہ آلریڈی وہ دیکھ چکے ہیں. اس کا جو سب سے آپریٹنگ پارٹ ہے نا وہ میں آپ کو آخر میں پڑھ دیتا ہوں. یہ ایوان 3 رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس خلاف آئین و قانون فیصلے پر عمل نہ کیا جائے. یہ فرسٹ ٹائم قومی اسمبلی جو ہے وہ اپنی ایک ریزولوشن کو، قرارداد کو بائنڈنگ بنا رہی ہے پرائم منسٹر اور کابینہ پہ کہ آپ توہین عدالت کریں. اور یہ پریسیڈنٹ جو ہے نا جس کے مخالف صرف محسن لغاری صاحب نے کیا، یہ سارا گھوم پھر کے آتا ہے. یہ جناب منظرنامہ ہے اس وقت ہمارے سامنے، اور لگتا یہ ہے کہ جو وکلا کمیونٹی کو ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے وہ ایک پاسبل ریئیکشن جو کالے کوٹ کی طرف سے آ سکتا ہے، اس کالے کوٹ کو بھورے کوٹ میں کنورٹ کرنے کے آج سپریم کورٹ سے بھی آ سکتا ہے. سر دونوں پاسبلٹیز ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.